اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے اس کے رولز پڑھیں گے، یعنی کہ اس لیسن کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے رولز پڑھتے ہیں۔ اظہار مطلق، ان چاروں کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ یہ جو چار کلمات دیے گئے ہیں اس میں ہم نے نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کلمات میں غنہ نہیں کرنا۔ تو آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دن یا۔ یہاں پہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ، اس طرح سے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بن یا۔ نون دو پیش نن، بن یا نن۔ صاد نون زیر سن، واو الف زبر وا، سن وا۔ نون دو پیش نن، صنوان۔ قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا، قنوا۔ نون دو پیش نن، قنوان۔ آگے دیکھتے ہیں کون سا قاعدہ ہے۔ آگے قاعدہ ہے سکتہ۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چاروں کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ تو آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ سکتہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو آئیے اپنے غور سے سننا ہے۔ واو زبر وا، قاف یا زیر قی، واقی۔ اب یہاں پہ ہم لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہے۔ لام زبر لا، واقیل۔ میم نون زبر من، واقیل من۔ را الف زبر را، قاف دو زیر قن، راقن۔ وقیل من راقن۔ یہاں پہ بھی سکتہ کیا ہے۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا۔ با لام زبر بل، کلا بل۔ را الف زبر را، نون زبر نا، رانا۔ کلا بل رانا۔ میم نون میم زیر میم، میم را زبر مر، میم مر۔ قاف زبر قا، میم مر قا۔ دال زیر دی، میم مر قا دی۔ نون الف زبر نا، میم مر قا دینا۔ ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، ہازا۔ میم مر قا دینا، هذا عين زير عي،
واو زبر وا، عیوا، جیم دو زبر جن، عیواجن۔ اب یہاں پہ دو زبر ہے تو اوپر ہم نے رولز میں بھی پڑھا تھا کہ جب دو زبر ہوتی ہے، دو زبر، تو اس کو الف سے بدل کر پڑھتے ہیں، یہ سکتہ میں ہوتا ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، پھر جب ہم کمپلیٹ پڑھیں گے تو دھیان سے آپ نے سننا ہے اس کو کس طریقے سے سکتہ کرنا ہے اس کلمے میں۔ قاف یا زبر قی، یا سے جی، قیجی، میم دو زبر من، قیمن۔ اب ہم پورا پڑھتے ہیں کہ سکتہ کس طرح کرنا ہے یہاں پہ۔ عیواجا، قیمن۔ جی تو آگے ہم پڑھتے ہیں صاد، یعنی کہ اس صاد کا کیا مطلب ہے۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، یعنی کہ یہ صاد جو ہے اس کو کس طریقے سے پڑھتا ہے پڑھتے ہیں قرآن پاک میں۔ یہ جو صاد ہے اس کو جب یہ کسی کلمے پہ ہوگا تو کس طرح پڑھنا ہے، آئیے اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے 1 2 3 جو نمبر دیے گئے ہیں، یہ جو ہمیں 4 کلمات دیے گئے ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ ان میں کس کلمے میں صاد پڑھنا ہے اور کس میں ہم نے سین پڑھنا ہے۔ تو پہلے میں بتایا گیا ہے کہ سین پڑھنا ہے، اب دوسرے پہ کیا ہے، میں صرف سین پڑھیں۔ اب تھرڈ میں ہے صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، اور چوتھے میں ہے صاد پڑھیں۔ اب پہلے میں اور دوسرے میں ہم نے جو ہے سین پڑھنا ہے، اور جو تیسرے نمبر پہ ہے اور جو چوتھے ہے، تیسرے میں جو ہے وہاں پہ سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فورتھ والا ہے اس میں ہم نے صاد پڑھنا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سو تو۔ با سین زبر بس، تو زبر تو، بس تو۔ تا دو زبر تن، بس تو تن۔ حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو۔ میم لام پیش مل، ام ہو مل۔ میم پیش مو، ام ہو مل مو۔ صاد یا زبر صی، ام ہم المصی۔ طا زیر تی، ام ہم المصیتی۔ را واو پیش رو، ام ہم المسیطرون۔ نون زبر نا، ام ہم المسیطرون۔ با زیر بی، میم پیش مو، بیمو۔ صاد یا زبر صی، بیمو صی۔ طا زیر تی، بیمو صی تی۔ را دو زیرن، بیمو صی تیرن۔ جی تو آپ نے سیکھا ہے یہاں پہ کہ صاد کہاں پہ پڑھنا ہے اور سین کہاں پہ۔ آگے دیکھتے ہیں کون سا قاعدہ ہے۔ آگے ہے تسہیل۔ تسہیل کی کیا میننگ ہے، آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی کہ اس کی مثال آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہ حمزہ ہے اور ایک یہ حمزہ ہے، یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ تو آگے ہم اس کی جو ہے اگزامپل وہ بھی پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں امالہ۔ امالہ کا کیا مطلب ہے، اس کی بھی تفصیل پڑھتے ہیں۔ زبر کو زیر کی طرف
اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں یہی واحد ہے کلمہ جس کو ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بعد میں اس کی بھی تفصیل پڑھتے ہیں اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ امالہ کے ہجے اس طرح کریں، یعنی کہ اس میں ہمیں نیچے اس کے ہجے بھی بتائے گئے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، تو وہ آگے ہم چل کے جب پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آگے ہے یہ جو کلمہ دیا گیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو لام ہے اس سے پہلے الف ہے اور ایک یہ الف ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ لام سے پہلے والا اور لام کے بعد دونوں الف ہم نے نہیں پڑھنے۔ یہ جو لام ہے اس کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم سین کے ساتھ ملا کے تو پھر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم تسہیل کی جو ایگزامپل ہے اس کو پڑھتے ہیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ، جیم زبر جا، آ جا، میم زیر میم، یا واو دو پیش یوں، واو زبر وا، اعجمی وا، عین زبر ع، را زبر را، آرا، با یا زیر بی، یا دو پیش یون، اعجمی و عربی، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، یعنی کہ یہاں پہ ہم نے ری نہیں پڑھنا رے پڑھنا ہے۔ ہا الف زبر ہا، مج رے ہا، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، لام سین زیر لس، بی سالس، میم لام پیش مل، بی سالس مل، فا پیش فو، ملفو، سین واو پیش سو، بی سالس ملفوسو۔ اب واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ لمبا کریں گے۔ قاف پیش قو، بی سالس ملفوسوق۔ جی تو آج ہم نے مدنی قاعدے کا جو لیسن نمبر 20 پڑھا ہے، امید ہے آپ کو اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو آج ہم نے اس لیسن میں جو مختلف جو ہم نے قاعدے پڑھے ہیں اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کی تفصیل یاد کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کے رولز یاد کرنے ہیں۔ تو آپ اس کو اگر آپ کو یہ اچھی لگے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اب ہم نیکسٹ سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔